السلام علیکم دوستو، میرا نام محمد سفیان ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں۔ رمضان المبارک قمری مہینوں میں سے 9واں مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کی اپنی طرف خاص نسبت فرمائی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے رب ذوالجلال کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے مختلف ہے۔ اس ماہ سے خصوصی تعلق سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص برکت اس مہینے میں شامل ہے۔ گویا جیسے برسات کے مہینے میں بارش ہوتی ہے، اسی طرح اس مہینے میں رحمتیں برستی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رمضان کے پہلے حصے میں حق اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، جبکہ دوسرے حصے میں گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے، اور اس ماہ کے آخری اور تیسرے حصے میں دوزخ کی آگ سے آزادی حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان کو مضبوطی سے باندھ دیا جاتا ہے، اور سرکش جنوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور وحشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ، نیکی کا وقت ہے، اور اے بدی کے چاہنے والے بدی سے رک جا، اور اپنے نفس کو گناہوں سے باز رکھ، کیونکہ یہ وقت گناہوں سے توبہ کرنے کا اور چھوڑ دینے کا ہے، اور بہت سے بندوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ روزہ وہ عظیم فریضہ ہے جس کو رب ذوالجلال نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، اور قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کا بدلہ اور اجر ضرور دیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ روزہ میرا ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی بو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ گویا روزے دار اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے کہ اس کے منہ کی بو بھی اللہ کو پسند اور خوشگوار ہوتی ہے۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کو شروع سال سے آخر سال تک رمضان المبارک کی خاطر راستہ کیا جاتا ہے، اور خوشبوؤں کی دھنی دی جاتی ہے۔ پس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے، جس کے جھونکے کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتوں کی گونج بجنے لگتی ہے، جس سے ایسی سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والے نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں مسلمانوں کو اس مہینے میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور کوئی لمحہ ضائع اور بیکار جانے نہیں دینا چاہیے۔ اس ماہ مبارک کا ہر لمحہ اور ہر گھڑی عبادت اور ریاضت میں گزاریں۔ روزہ رکھ کے ہر کام بآسانی ہو سکتا ہے۔ روزہ ایک عجیب عبادت ہے کہ انسان روزہ رکھ کر اپنے کام بھی کر سکتا ہے، اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ ان کاموں میں مشغول ہونے کے وقت بھی روزے کی عبادت روزے دار سے بلا تکلف جاری رہتی ہے، اور اس کو عبادت میں مشغولی کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کی صحیح قدر کرنے والا بندہ بنا دے، آمین۔